دوستو قرآن کریم کے ان الفاظ کو اگر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا تو قرآن آپ آسانی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بغیر ان الفاظ کو پڑھے ہوئے آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو پڑھ کر سیکھ لیں گے، اس کے بعد قرآن پڑھنا آپ کے لیے ایک دم ہی آسان ہو جائے گا۔ تو وہ کون سا الفاظ ہے آج کی ویڈیو میں اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سورہ الطلاق کے اندر آیت نمبر 4 میں۔ اس کے بعد بہت سارے مشکل الفاظ ہیں، ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے اور سیکھ جائیں گے تو قرآن میں آپ کہیں بھی غلطی نہیں کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں اس کو ہجے کروں گا، اس کے بعد متن بھی پڑھ کے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے خالی الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام مشدد ہے اور واو پر زبر ہے اور بیچ میں الف خالی ہے، تو ایسی جگہ پر الف کو پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو لام زبر ول، لام مد کھڑا زبر لا، 3 سے 4 الف کھینچنا، کیوں؟ کیونکہ حمزہ آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ول، اس کے بعد حمزہ زیر ای، ول ای، ول ای، اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ دوسرا الفاظ یہیں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 6 میں۔ تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس مد کے بعد اگر تشدید ہو تو اس کو 5 سے 6 الف اور یہ مد لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیں یہاں پر ولا، اتنا پڑھ لیں گے آسان ہے، لیکن یہاں سے تھوڑا سا کٹھن ہے کیونکہ یہاں پر 3 حروف کو ملا کر ہجے کیا جاتا ہے، تا پیستو ضاد الف را مد زبر، تو ٹانتے ہوئے الف مدہ کو را میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان الفاظ کو پڑھنا سیکھ لیں گے تو باقی سارے الفاظ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو یہاں پر ٹانتے ہوئے را میں ملانا، را مشدد ڈبل پڑھیں گے، راوا پہ سرو، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ولا تضارون، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ دیکھیں، تضارون، اس طریقے سے اس لفظ کو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ تبارک الذی 29 پارہ میں اور آیت نمبر 19 میں اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ ان الفاظ کو پڑھ لیں گے تو سورہ تبارک الذی میں اور مشکل الفاظ آپ کو دیکھنے کو بہت کم ملے گا اور پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا دیکھیں، ایک تو صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد مد ہے اور بغل میں کیا ہے، تشدید ہے، تو اس مد کو مد لازم کہتے ہیں اور مد لازم کو کم سے کم 5 سے 6 الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ صاد فا مد کھڑا زبر، صاد کو ٹانتے ہوئے فا میں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ صوف، فا کھڑا زبر فا، 1 الف، تا واو 2 زیر تیوں، واو زبر وا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں، فوقہم صافات ویقبضن، اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھیں گے۔ دیکھیں ایک مرتبہ اور، فوقہم صافات ویقبضن، اس طریقے سے یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ القلم کے اندر میں آیت نمبر 11 میں، یہ بھی 29 پارہ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ بھی اس سورہ کا مشکل الفاظ ہے۔ تو دیکھیں اس کو ہم پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آسانی کے ساتھ اس سورہ کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہا میم زبر ہم، میم گنہ کرنا ہے، میم الف زبر ما، کیونکہ یہاں تشدید ہے یعنی مشدد ہے، ہم ما، زا میم 2 زیر زم، میم شین زبر مش، دیکھیں یہاں میم مشدد، میم مشدد، شین مشدد، ٹھیک ہے۔ شین الف مد زبر ش، حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ با آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ میم 2 زیر ام، گنہ بھی کرنا ہے، با زیر بی، نون زبرنا، میم زیر می، میم 2 زیر من، یہاں پر جزم کے ساتھ وقف کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمازٍ مشاء بنمیم،
ایک مرتبہ اور ریپیٹ کرتا ہوں اس کو، ہمازم مشاء بنمیم، اس طریقے سے یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ مزمل میں آیت نمبر 1 میں یہ جو لفظ ہے بہت ہی مشکل ہے، تو اس لفظ کو پڑھنا سیکھ جاویں گے تو سارے الفاظ اور پڑھنا سیکھ جاویں گے، کیونکہ یہاں پر زا مشدد ہے اور میم مشدد ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیں، یہاں پر یا یہاں پر کھڑا زبر بھی ہے اور یہاں پر مد بھی ہے، تو یا ایوہل اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے بعد میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، میم زیر می لام پیش لو، لیکن وقف کی حالت میں میم کو لام کے ساتھ ملا کر یعنی لام جزم کے ساتھ وقف کریں گے۔ تو دیکھیے یا ایھا المزمل، اس طریقے سے ایک مرتبہ دیکھیے یا ایھا المزمل، اگر آگے بڑھنا تو ملو بول کے ایک مرتبہ دیکھیں، ملا کے پڑھتا ہوں وقف کرتا ہوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور ٹھہرنا ہے تو یہاں پر یا ایھا المزمل، اس طریقے سے یہاں پر اس لفظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ المدثر میں آیت نمبر 1 میں ہی، تو یہاں پر دیکھیں دال اور سا دونوں مشدد یعنی تشدید آیا ہوا، دونوں کو یہاں پر ڈبل پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یا ایھا، ہا لام زبر حل، اس کے بعد میم دال پہ سمود، دال سا زبردست، سا زیر سی را پہ سرو، ٹھیک ہے۔ وقف کے حالت وقف کریں گے تو جزم کے ساتھ وقف کریں گے، ٹھہرنا نہ ہو تو پیش کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پر یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، ملا کے اس طریقے سے پڑھیں گے، اور ٹھہریں گے تو یا ایھا المدثر، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر الصافات سورہ میں ہی پہلے ہی لفظ میں یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الف لام خالی ہے، دونوں کو نہیں پڑھیں کیونکہ صاد مشدد ہے اور واو میں زبر ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، واو صاد زبر وس، صاد فا مد کھڑا زبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر والصاف، صاد کو ٹانتے ہوئے فا میں ملانا ہے، فا ڈبل پڑھنا، فا کھڑا زبر فا تازر تی، والصافات صفا، ایک مرتبہ دیکھیں والصافات صفا، اس طریقے سے ٹھہرنا تو اس طریقے سے، ورنہ دیکھیے ملا کے پڑھتا ہوں اس طریقے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، اس طریقے سے پڑھیں گے یہاں پر۔ اس کے بعد دوستو اس لفظ کو سیکھنا بہت ضروری ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ دوستو یہ سورہ الانعام اور آیت نمبر 80 میں دیکھنے کو مل جائے گا اور پارہ نمبر 7 میں۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیے یہاں پر حمزہ زبر آ تا پیش تو، ہا الف جیم مد زبر اتحاج، الف مدہ کو کھینچتے ہوئے جیم میں ملانا ہے، جیم واو نون کو ایک ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر جیم مشدد واو میں جزم ہے اور بغل میں نون مشدد ہے، اس لیے تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور نون میں گنہ کرنا ہے، جیم واو نون مد پیش جون، نون یا زیر نی، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر نون میں گنہ کرنا ہے، اتحاجونی، اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ دیکھیں اتحاجونی، اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو سورہ الانعام میں ہی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 143 نمبر آیت میں یہاں پر، تو اس کو بھی سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا دیکھیے قاف لام پیش قل، قل حمزہ کو ٹانتے ہوئے زال کے ساتھ ملانا ہے، اکثر لوگ یہیں پر گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مد کھڑا زبر ہے، اس کو 3 سے 4 کم سے یہاں پر کم سے کم 4 سے 5 سے الف کے لگ بھگ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ذال مد کھڑا زبر اذ، ٹھیک ہے۔
تو اس کو ٹانتے ہوئے دال میں ملانا ہے. دال زبر زا ڈبل پڑھیں گے, کاف زبر کا, را یا زبر رائی, نون زیر نی. قل الذکرین, قل الذکرین حرم ام الانثیین. اس طریقے سے اس لفظ کو پڑھیں گے. اسی کے نیچے تھوڑا سا اور آ جائیے تو یہ لفظ دو جگہ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا, تو یہاں پر بھی آپ کو سیم اسی طریقے سے پڑھنا. دیکھیے قل الذکرین, اس طریقے سے یہاں پر بھی سیم پڑھیں گے. تو دوستو یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ تھا جس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کرے اور زیادہ زیادہ شیئر کرے, اور اس الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے مشق کرے. آپ کے لیے قرآن پڑھنا ایک دم ہی آسان ہو جائے گا. تو دوستو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.